آج یہ پیغام دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھی سچائی بولنا ہی پڑ جاتی ہے کہ اگر اہل بیت سے رسول اللہ کو لیا ہوتا تو کبھی نپور شرما کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اگر اہل بیت سے، اگر دل کے ٹکڑوں سے لیا ہوتا، اگر جگر کے ٹکڑوں سے لیا ہوتا تو کبھی رسول اللہ کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی۔ مشکل یہ ہے کہ جن کو رسول کی معرفت نہیں تھی تم نے ان سے رسول اللہ کو لیا ہے۔ جن کو رسول اللہ کی پوری معرفت نہیں تھی ان سے رسول اللہ کو لیا، اس لیے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہنے والا حوالے دینے لگتا ہے کتابوں کے کہ دیکھیں فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے۔ ارے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں ایک لفظ بھی ایسا دکھا دو کہ جس سے ہلکی سی بھی توہین رسالت ہوتی ہو۔ بہت سنجیدہ موضوع جو آپ کے سامنے چند منٹ میں عرض کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ رسول اللہ کے کردار پر معاذ اللہ آج بھی حملے ہو رہے ہیں، آج بھی معاذ اللہ ان کے اوپر غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہی سب سچ ہے۔ اس ملونہ عورت نے کہا، ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، نفسیاتی دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سنجیدہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھ سکتا۔ کہا گیا کہ 9 برس کی لڑکی سے شادی کی، رسول نے 9 برس کی لڑکی سے شادی کی، 9 برس کی لڑکی سے شادی کی، لہذا معاذ اللہ کردار میں جھول تھا، کردار میں کمی تھی، یہ ظلم تھا، یہ ستم تھا کہ ایک شخص 9 برس کی بچی سے شادی کر رہا ہے۔ یہ بات کہی جاتی آج بھی رسول اللہ کے لیے کہ صاحب 9 برس کی بچی سے شادی کر لی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے اگر یہ ظلم تھا، اگر یہ ستم تھا، اگر یہ زیادتی تھی، اگر یہ ناانصافی تھی، تو جو اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو اس بیٹی کا سن بھی 9 ہی برس تھا۔ جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا کا سن بھی 9 ہی برس تھا، لہذا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ 9 برس کی بچیوں کی شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ عرب کی کھلائی پلائی تھی، وہ عرب کا ماحول تھا، وہ عرب کا زمانہ تھا کہ اس میں بچیاں 9 برس پہ ہی شادی کے لائق ہو جاتی تھیں، اور جب شہزادی کی شادی ہوئی تو 2 برس کے بعد صاحب اولاد ہو گئیں، امام حسن کی ولادت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 برس کے سن میں بچی اولاد پیدا کرنے کے لائق ہو جاتی تھی۔ لہذا یہ یہاں کے ماحول کے لحاظ سے گفتگو نہ کیجیے، عرب کے ماحول کے لحاظ سے گفتگو کیجیے۔ لہذا بات بالکل واضح ہو جائے گی، بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ اتنی شادیاں کیوں کی؟ توجہ رہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے، میں چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں تک بات پہنچے، کیونکہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے سب سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ارے صاحب اتنی شادیاں کر لی، اتنی شادیاں کر لی، لہذا معاذ اللہ کردار میں کوئی جھول ہے، کردار میں کوئی کمی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صاحبان فہم تشریف فرما ہیں کہ کردار میں جھول معاذ اللہ کب ظاہر ہو سکتا تھا؟ جتنی شادیاں کی ہیں رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے بعد وہ 52 برس کے سن کے بعد ہوئی ہیں، وہ 52 برس کے سن کے بعد ساری شادیاں ہوئی ہیں، اور رسول اللہ نے 25 برس اس خاتون کے ساتھ گزارے جو رسول اللہ سے سن میں 15 برس بڑی تھی، جو عام روایت ہے، ورنہ ایک روایت یہ بھی کہ 28 برس کا سن تھا، ورنہ عام روایت یہ ہے کہ 40 برس کا سن تھا جناب خدیجہ کا جب رسول اللہ سے عقد ہوا ہے۔ تو عام روایت اور شیعہ سنی دونوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں 28 برس کا تھا، لیکن اسی عام روایت کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ 40 برس کا سن بیوی کا، 25 برس کا سن شوہر کا، یعنی بھرپور شباب ہے،
بھرپور جوانی ہے، اور جو بیوی ہے وہ 15 سال بڑی ہے، اور کروڑوں کی دولت قدموں میں آ گئی۔ ارے بہت توجہ ہے جو دلیل پیش کر رہا ہوں، صاحبان فہم ہیں۔ کروڑوں کی دولت قدموں میں آ گئی، جناب خدیجہ کی کروڑوں کی دولت قدموں میں آ گئی۔ اگر محنت کی کمائی ہوتی ہے تو انسان کو خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر مفت کا مال ملے تو انسان کو خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لہذا معاذ اللہ اگر رسول اللہ کے کردار میں کوئی جھول ہوتا، اگر کردار میں کوئی کمی ہوتی تو اس وقت ظاہر ہونا چاہیے تھی کہ جب 25 برس کا سن ہے، زوجہ 15 برس بڑی ہے، کروڑوں کی دولت قدموں میں ہے، بتاؤ کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا جو اخلاق کے خلاف ہو، کوئی بھی ایسا قدم اٹھا جس کو معاذ اللہ یہ کہا جائے کردار میں کوئی جھول تھا۔ پوری اپنی جوانی، پر توجہ رہے، اپنی پوری جوانی اس زوجہ کے ساتھ گزاری کہ جس کا سن 15 سال بڑا تھا۔ اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے تو 52 برس کے سن کے بعد باقی عقد ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ کردار میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ مشیت کے اشاروں پر عمل ہو رہا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل ہو رہا تھا، اور بہترین ذریعے تبلیغ اختیار کیا تھا رسول اللہ نے۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ بہترین ذریعے تبلیغ اختیار کیا تھا رسول اللہ نے کہ مختلف قبیلوں میں شادی کی، مختلف خاندانوں میں شادی کی، بہترین ذریعے تبلیغ۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان گھر میں کچھ ہوتا ہے، گھر کے باہر کچھ ہوتا ہے۔ گھر کے باہر تو بڑے بااخلاق ہیں، جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، مسکرا کر مل رہے ہیں، لیکن گھر آتے ہی خوخار بھیڑیے بن گئے۔ بچے بھی ڈرے ہوئے اندر کہ بابا کے پاس نہ جائیں، بیوی بھی ڈری ہوئی کہ کہیں 2-4 ہاتھ نہ مار دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر والوں سے اخلاق نہ پوچھا کرو، گھر والوں سے پوچھا کرو۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، باہر والے اخلاق صحیح نہیں بتا سکتے، کیونکہ 2 منٹ کا اس سے ملاقات ہوئی ہے، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، بہت مسکرا رہے ہیں، بہت ہنس رہے ہیں، بڑے اخلاق سے مل رہے ہیں، تو گھر میں پوچھو کہ اخلاق کیسا ہے، گھر میں پوچھو کہ کردار کیسا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باہر والوں سے اصلی کردار چھپ سکتا ہے، گھر والوں سے اصلی کردار نہیں چھپ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ نے مختلف خاندانوں میں شادی کی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ باہر میرا کردار کچھ ہے، اندر کردار کچھ ہے، باہر اچھا ہوں اندر خراب ہوں، تو تمہارے خاندان کی ایک عورت میرے گھر میں موجود ہے، اس سے تصدیق کروا سکتے ہو کہ کردار میں دوہرا پن تو نہیں ہے، جو کردار باہر ہے وہی کردار گھر کے اندر ہے۔ چند جملے اور سن لیجئے۔ دوسری مصلحت یہ، بہت توجہ، دوسری مصلحت یہ کہ قیامت تک کے لیے ہر شوہر کے لیے نمونے عمل بننا تھا۔ اور توجہ رہے، قیامت تک کے لیے ہر شوہر کے لیے نمونے عمل بننا تھا۔ اگر صرف جناب خدیجہ ہی سے عقد ہوا ہوتا اور اخلاق اچھا رہتا تو دنیا کہتی کہ کیونکہ ہم مزاج بیوی مل گئی تھی، بڑے توجہ رہے، کیونکہ ہم مزاج بیوی مل گئی تھی اس لیے اتنا اخلاق اچھا تھا۔ ارے ہماری جیسی ملی ہوتی، ہماری جیسی ملی ہوتی، پھر ہم دیکھتے کہ یہ اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ دفتر میں گئے، اس سے لڑ رہے، اس سے لڑ رہے، اس سے مار پیٹ، اس سے دھکا مکی۔ ارے کیا گھر سے لڑ کے آئے ہو تو یہاں بدلا اتار رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو تو اس کا اثر باہر ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر شوہر کے لیے نمونے عمل بننا تھا، لہذا ہر مزاج کی بیوی تھی۔ توجہ،
ہر سن کی بیوی، ہر عمر کی بیوی، ہر مزاج کی بیوی تھی کہ اگر کوئی شوہر شکایت کرے تو رسول نمونے عمل بن کر دکھا دے کہ دیکھو اس طرح سے نبھایا جاتا ہے جیسے میں نبھا رہا ہوں۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے حضور کے سلسلے میں، اس کی وہ بالکل بے بنیاد غلط ہے، لیکن اس کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی پرتشدد طریقہ نہ اختیار کیا جائے، بلکہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا ملک کے قوانین ہیں، اس کے ذریعے سے اس ملونہ کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا جائے مقدمہ اور اس کو سزا دلوائی جائے عدالت کے ذریعے سے۔ کیونکہ اگر ہم نے تشدد کا طریقہ اختیار کیا ہے تو بجائے کچھ ملنے کے الٹا نقصان ہو جائے گا، کچھ نہیں ملنے والا اس سے، الٹا نقصان ہو جائے گا اس سے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ انشاءاللہ کبھی کوئی گستاخ رسول بے سزا کے نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ رہے گستاخ رسول ایک گستاخ رسول جو ہماری قوم کا تھا، گستاخ رسول جو ہماری قوم کا تھا، اب عالم یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی دھتکار دیا ہے کہ جن کی پناہ میں گیا تھا اب ایسا کتا بن گیا ہے جو نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے۔ اب ایسا کتا بن گیا ہے، کتا نہیں تھا تو چوکھٹ پر پڑا تو کیوں تھا رات بھر چوکھٹ پر پڑا رہا، پھر آ کر پولیس نے دھتکارا وہاں سے، چوکھٹ پر پڑا رہا، پولیس نے دھتکارا وہاں سے کہ چلے جاؤ ورنہ تمہیں اصلی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں کے لائق ہو تم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گستاخ رسول کو بغیر سزا کے اللہ نہیں چھوڑتا ہے، لہذا اس گستاخ رسول اس ملونہ کو بھی سزا ملے گی، اور جو بھی گستاخی کرتا ہے رسول اللہ کے شان میں وہ دنیا ہی میں سزا بھگت کر رہے ہیں۔